بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم الفاظ سے عبارتیں، عبارتوں سے مضامین اور مضامین سے کتابیں تخلیق کرتے ہیں۔ لفظوں میں وہ لفظ بڑے پاک کمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مدح سرائی بیان کرتے ہیں، اور کتابوں میں وہ کتابیں اوج ثریا تک پہنچتی ہیں جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ آر جے محمد عرفان اشرف، لائیو بیٹھک ود آر جے عمر اینڈ محمد عرفان، خوش آمدید کہتا ہوں، محبت بھرا سلام قبول کیجیے گا۔ آج کا پروگرام آپ کو آر جے عمر خالد پیج پر مل جائے گا، اور اس کو ساتھ میں کی جانا میں کون پیج پر بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے تمام کے تمام پروگرام آر جے عرفان یوٹیوب چینل پر بھی پوسٹ کر دیے جاتے ہیں۔ آپ وہاں سے بھی ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ میں شیخ پاولی اپنے دوست عمر خالد کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم عمر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عرفان بھائی، میں بالکل بخیر و عافیت ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے اور چاہنے والے بھی بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سبھی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں پہ اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے۔ آپ کے آمین۔ مزاج کیسے؟ اللہ کا بڑا احسان عمر بھائی، جس طرح آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ آبادی کا شور ہوتا ہے، اس طرح اللہ کرے کہ آپ کی زندگیوں میں بھی محبتوں کے یہ شور سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ عمر، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کرونا کی صورتحال بڑی ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اس ڈسٹرب صورتحال میں دن بدن کیفیت اور دن بدن ہمارے معاشی اور سیاسی اور معاشی حالات بڑے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عرفان بھائی، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت ہی صورتحال دن بدن گمبھیر اور ایک مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے ہر انسان کے لیے۔ ہم جتنے بھی شعبہ زندگی کو دیکھیں، ہر انسان پریشان بھی ہے۔ کاروباری طبقہ جو ہے، جن کو رمضان سے گورنمنٹ نے کچھ ریلیف دینا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس طرح سے گہما گہمی نہیں ہے، مارکیٹس میں، بازاروں میں لوگوں کا رش نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ احتیاط بھی برت رہے ہیں، لیکن چونکہ زندگی کے باقی تمام جو عوامل ہیں، جو ملنا ملانا ہے، شادی بیاہ ہے، یا اس کے علاوہ جو تہوار وغیرہ ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہو رہے، جو ایک اکنامک سرکل ہے وہ بالکل رک سا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر انسان، وہ کسی بھی شعبے سے ہو، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے یا اپنی سروسز دے رہا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ کوئی اوورسیز ہے، اس وقت ہر انسان پریشانی میں ہے اور ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ نہ جانے یہ صورتحال کب تک چلے گی۔ اگلے ماہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، لیکن ایک سچویشن جو ہے، وہ ایک صورتحال بہت ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا یہ عید الفطر کی طرح کی ہوگی، اور کچھ کانسپریسی تھیوریز اور کچھ نیگیٹو نیوز بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ گردش کر رہی ہیں کہ وائرس ان میں بھی پینیٹریٹ کر چکا ہے جو جانور ہیں۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ آلریڈی جو ہمارا کسان ہے، سبزیاں، فروٹس وغیرہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہے، اس کے بعد جو ایگریکلچر سے ہٹ کے جو ہمارا یہ تہوار ہوتا ہے، پورا ایک اکنامک سرکل اس کے اندر انوالو ہوتا ہے کہ لوگ گاؤں سے اپنے جانور لے کر آتے ہیں، شہروں کے اندر سے اس کی یعنی کہ جو رقم ہے، جو منی ہے، اس کی ایک ترسیل ہوتی ہے، اور وہ پورا ایک اکنامک چینل چلتا ہے، جس سے جو آپ کا مال ہے وہ نچلے طبقے تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے پورا آپ کا جو ایک معاشی سرکل ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ لیکن اس وقت گو مگو کی صورتحال ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ عمر بھائی، تاثرات تو بس ایسے ہی ہیں، ملے جلے تاثرات ہیں، اور اس وقت لوگوں کا اکنامک ریزرو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ میں آج کل چونکہ ڈپریشن کا دورہ ہے، اور ہم
معاشی طور پر بھی ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور میڈیکلی چونکہ ایک بیماری نے ہمیں آن گھیرا ہے اس طرح بھی ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سوشل بائیکاٹس اور بریک ڈاؤنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، جس میں ریلیشن شپ بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے ایسے بھی حالات دیکھنے میں آئے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جن کا کیریئر بہت ہائی فلائی کی طرف اڑنے ہی لگتا ہے، لیکن جو پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں خاص طور پر اور عام طور پر پاکستان میں بھی سوئسائڈ کا اور خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور جس کی ریسنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے ایک فلم سٹار سشانت شرما کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس ڈپریشن کی صورتحال میں آپ کے تاثرات پھر میں انشاءاللہ تھوڑی بہت ڈسکشن کروں گا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں ہی کا برا کیوں سوچتے ہیں، اور پھر جب ہم ریلیشن شپ میں بریک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے نروز اتنے اسٹرانگ کیوں نہیں ہوتے کہ ہم سوئسائڈ کی طرف نکل جاتے ہیں، ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا۔ عرفان بھائی، سب سے پہلے جس ایکٹر کا آپ نے ذکر کیا، سشانت سنگھ شرما، ایک ینگ نوجوان، ایک ٹیلنٹڈ اور کامیاب ایکٹر تھا۔ اس کی جو ڈیتھ ہے، جو اس نے سوسائڈ کیا، اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک سماجی المیہ کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جب یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر آئی تو سب نے ایک دم جو فرسٹ ریئیکٹ تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، اور وہ ایک کامیاب نوجوان انسان تھا، اس نے کیوں سوسائڈ کیا؟ حالانکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو آپ کی نیڈز ہیں یا جو آپ کی پروفیشنل گروتھ ہے، اس سب میں آپ کی فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ معنی رکھتی ہے۔ کبھی بھی آپ نے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یا انفیکٹ گھروں میں یا کسی بھی جگہ پر آپ نے مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کسی سے اپنے پرابلمز شیئر نہیں کر سکتے، آپ کسی سے اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتے کیونکہ اگلا شخص سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں خود بھی اس سچویشن سے گزر چکا ہوں، اور انسان کے پاس برداشت کرنے اور اپنے اندر اس گھٹن کو سمانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور جب وہ ایک لیول کراس کر جاتا ہے تو انسان کے اس کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو موت کے علاوہ ان تمام جو پریشانیاں ہیں، جو کٹھنائیاں ہیں، ان سے نجات کا کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کرنا اور اس کے جو فیکٹرز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، آپ کو جو دوسرے ذرائع ابلاغ ہیں، یا انفیکٹ آپ کو اپنی فیملی میں، اپنے حلقہ احباب میں بولنے والے لوگ کافی نظر آتے ہیں۔ ہر شخص آپ کو بولتا نظر آتا ہے، لیکن سننے والے لوگ بہت کم ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو سننے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے جو نزدیکی لوگ ہیں، یا آپ کو کسی کے اندر ایسی سمٹم نظر آتی ہیں، یا آپ سے کوئی اس طرح کا ہلکا سا ذکر کرتا ہے، تو اسے سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر آپ اتنی صلاحیت کے مالک نہیں ہیں تو آپ کسی ایسی شخصیت کی جانب یا کسی ایسے کنسلٹنٹ کو آپ ان کی طرف رجوع کروائیں جہاں وہ اپنی ان پرابلمز کو ڈسکس کر سکیں اور اس کا پازیٹیو وے کے اندر سلیوشن فائنڈ آؤٹ کر سکے۔ سر، ہمارے جو سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آتا ہے تو بے شمار نیوز آپ کو سننے میں ملتی ہیں کہ اتنے نوجوانوں نے سوسائڈ اٹیمپٹس کی، اتنے لوگوں نے سوسائڈ کیا۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مینٹل پریشر کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور کبھی لائف کے اندر انہوں نے اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، اور نہ ہی کبھی ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس لیے سر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیریس لیں، اور دوسروں کی پرابلم کو صرف اپنے مشاہدے کے تحت ان کو ماپنے کی
یا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں, دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو ان کی جگہ پر, ان کے مقام پر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا ان کا جو دیکھنے کا نظریہ وہ کس طرح سے مختلف ہے جو ان کو پرابلم ان کے لیے بنا رہا ہے. جی عرفان بھائی. بہت خوب. اور عمر چونکہ میں آپ سے ہی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے, یہ جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے, تو پھر ایک تو آپ نے بڑا زبردست اس کا حل بتایا کہ آپ کو کوئی ایسا کنسلٹنٹ یا ایسا مینٹور چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنے دکھڑے سارے کے سارے بیان کریں, اور پھر شاید یہ ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے کوئی اور طریقے جو آپ کے ذہن میں ہوں, جو آپ سوچتے ہوں کہ یار اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں؟ عرفان بھائی, پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہماری مساجد تھیں یا جو ہماری درس گاہیں تھیں, وہاں پر جو استاد ہوا کرتے تھے وہ مینٹورز بھی تھے, وہ موٹیویشنل اسپیکرز بھی تھے, اور وہ پورا ایک کنسلٹنٹ کا رول پلے کرتے تھے, جہاں پر نہ صرف طلبہ اپنی پرابلمز آ کر شیئر کرتے تھے, انفیکٹ اگر ان کے پیرنٹس کو اپنے بچوں سے کوئی شکایت ہوتی تھی یا ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں تھا کیا جاتا, تو وہ بھی ان کے علم میں لا کر انہیں نصیحت کے عمل سے گزارا جاتا تھا. اس کے بعد اگر آپ ہم اپنے ماضی قریب میں دیہاتوں کے کلچر کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک شام کے وقت بیٹھک کا اہتمام کیا جاتا تھا, جہاں پر کچھ بزرگ موجود ہوتے تھے, اور وہاں پر لوگ لاشعوری طور پر اپنے مسائل ہی پیش کر رہے ہوتے تھے, لیکن جو سننے والا ہوتا تھا اور وہ بات سمجھ جاتا تھا کہ یہ بات کی نوعیت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. پرسنل اٹیک نہیں تھا کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سر یہی طرز عمل تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی تھی یا ان کو کوئی نصیحت کرنی ہوتی تھی, تو مجمع کے اندر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر یہ انداز ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو, آج کل لوگ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں. یہ سر ماضی بعید کی باتیں ہیں. آج کے دور میں سر سمپلی سب سے پہلے جو پیشنٹ ہے جو ڈپریشن کے فیز میں ہے, وہ صرف اور صرف وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ اور یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, آپ کے فزیکل اپیرنس سے کوئی بھی جج نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اس شخص کو خود کا علم ہونا چاہیے کہ میرے اندر پرابلم ہے. یہ سر فرسٹ سٹیج ہے. اگر کسی کے اندر یہ اہلیت وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وے آؤٹ نکل آتے ہیں. اگر سیلف میڈیکیشن کی طرف جانا چاہے تو سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر بے شمار اس کی جو حل ہیں, جو میڈیکیشن ہے, وہ ڈفرینٹ ویز میں اویلیبل ہے. دوسرا سر پھر اس کے بعد ہم اگر اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے. آپ کو سائیکالوجسٹ اور جو اسپیشلسٹ ہیں کنسلٹنسی کے, وہ آپ کو بہت کم ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر لیکن اگر کسی شخص کے اندر یہ ڈیزائر پوری ڈیولپ ہو جائے تو وہ ضرور ضرور ایسے شخص کو تلاش کر لیتا ہے. وہ آپ کا جو آپ کی لائف کے اندر مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ مینٹور آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ کوئی نامور شخصیت جس تک آپ کی رسائی ہو, آپ اپنی بات کر سکیں. یا اگر یہ ان میں سے کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے, کسی سے بھی آپ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, تو خدا باری تعالیٰ سب سے بڑا مینٹور ہے. آپ اپنی بات اس سے کیا کیجئے. جب آپ اپنے فیلنگز کو ایک مرتبہ زبان پر لے آتے ہیں تو آپ کی ان الفاظ کی حدت 50% ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر سے جو ایک انزائٹی ہے, جو آپ کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, وہ ویسے ہی ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کریں. جب آپ ایکسپریس کریں گے تو کوئی نہ کوئی خدا تعالیٰ ضرور رستہ نکالے گا, اور ایسی ذات, ایسے شخص تک یا ایسی راہ پر آپ کو ڈال دے گا جہاں پر آپ کو آپ کی منزل مقصود ملے گی, یا آپ کو سیدھا رستہ دکھایا جائے گا. بہت خوب. عمر کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک ناول پڑھا تھا, اور آپ سے پہلے بھی اس ناول کا ذکر ہو چکا. اس ناول کا نام پریشر کوکر تھا, اور پریشر کوکر صدیق سالک کا بہت خوبصورت تحریر اور بہت خوبصورت ناول. ہمارے گھر میں یہ بڑی دیر سے میرے والد صاحب کی لائبریری میں پڑا رہا, اور میں سمجھتا رہا کہ شاید یہ
کوئی کوکنگ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے حصار میں ایسا گم ہوا کہ پریشر کوکر صدیق سالک صاحب کا ایک ایسا خوبصورت شاہکار کہ جس میں بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو پریشر کوکر ہوتا ہے اس کے اندر سٹیم بنتی ہے اور اس کے اوپر ایک سیٹی ہوتی ہے، اور اس سیٹی کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سیٹی کو کھول دیا جاتا ہے جب سٹیم کافی بھر جاتی ہے تاکہ ہوا خارج ہو جائے، نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو پریشر کوکر پھٹ جائے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کے اندر بھی سٹیم بنتی رہتی ہے، ڈیفرنٹ ایموشنز کی، جذبات کی، رویوں کی، آپ کے خاندانی رویے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زندگی میں بڑے تلخ تجربات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ سٹیم بنتے 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 آپ پورے بھر جاتے ہیں، اور پھر وہ اوپر سے سیٹی کھولنا ہوتی ہے تاکہ آپ کی سٹیم، آپ کی وہ ریلیز ہو جائیں، ایز ہو جائیں۔ تو اس ایز کو کرنے کے لیے دیر آر سو مینی ویز، لوگ پینٹنگ کا سہارا لیتے ہیں، لوگ گائکی کا سہارا لیتے ہیں، لوگ شاعری کرتے ہیں، لوگ فکشن کرتے ہیں، لوگ افسانہ نگاری کرتے ہیں اور اپنے جذبات کو ورقۂ کرتاس پر لکھتے ہیں اور پھر اس کو آگے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے ایک عرفان بھائی بات میں یاد، اس کے اندر نا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک پوائنٹ ہے کہ ڈپریشن کو ہم ایج فیکٹر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اس کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کی دوسری بات فالو کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ آپ کی بات بہت خوب، وہ مجھے اکثر باتیں بھول جاتی ہیں، میں مکمل کر لوں پھر آپ ضرور بتا دیجیے گا۔ ہمارے جی ہم نے ایک بات سنی، بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑی فلم اور ٹی وی آرٹسٹ تھی، ان کو ڈپریشن ہوا اور انہوں نے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ڈاکٹر ہیں، اگر تم مجھ پہ بلیو کرو تو ان ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لو۔ تو وہ ڈپریشن کی مریضہ، تو جس ڈاکٹر کا بتایا گیا وہ انہوں نے اس کو فون کیا، فون پر پہلے بات ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنے آ جاتا ہوں۔ ڈیسائیڈ ہوا اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ایک پیٹرول پمپ پر ملاقات، انہوں نے کہا کہ تم نزدیکی پیٹرول پمپ پر آ جاؤ۔ تو جب نزدیکی پیٹرول پمپ پر وہ آئیں تو انہوں نے ان ڈاکٹر صاحب کو اور ان بابا جی کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے نا کہ تمہیں صحیح ڈاکٹر کا پتہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ جو بابا جی جو ڈاکٹر تھے وہ بیسیکلی بابا جی تھے، تو انہوں نے اس ایکٹریس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم ان ستاروں کو گواہ بنا کر یہ بات کہو کہ تم نے اپنے دل سے سب کو معاف کیا۔ تو اس نے کہا کہ مشکل کام ہے، چلے میں معاف کر دیتی ہوں۔ تو بہرحال یہ واصف علی واصف صاحب کا قصہ ہے، اور عصمت طاہرہ ایک بہت ہماری مشہور ایکٹریس ہیں، ان کا قصہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد واصف صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور عمر بھائی جس مینٹور کا ہم ذکر کرتے ہیں آج کل، جو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ تو ہماری جیب پر، دھندا کر رہے ہیں بیسیکلی۔ ہماری پاکٹ پر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن یہ جو مینٹور ہوتے ہیں یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈپریشن کو ایز کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کچھ الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ڈپریشن کو دور کر دیتے ہیں، کچھ ایسی تحریریں ہوتی ہیں، کچھ ایسے کالمز ہوتے ہیں، کچھ ایسے نسخے ہوتے ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے اور آپ کو زندگی کی اصل راہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نسخہ، ایسا کالم، ایسی کتاب، ایسی بات جس سے آپ کے ذہن کو ایک راہ ملی ہو کہ یار ہاں یہ بات ہے۔ پھر آپ نے، ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ ڈپریشن کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کرنا شروع کر دو۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس اسٹوڈنٹ نے، پرانی بات ہے، مجھے ایک فون آیا، فون میں کسی نے کہا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا، وہ میرے گلے لگ کے بہت رویا،
اور جسے کہتے ہیں نا خون کے آنسو، وہ زندگی میں عمر پہلی دفعہ دیکھے، پیچھے موٹی موٹی لال سرخ آنکھیں، اور لال سرخ اس لیے تھیں کہ رو رو کے آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اور اس کے اوپر سے جب ٹرانسپیرنٹ آنسو گرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے خون کے آنسو ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو مجھے دیکھتے ہوئے کہتا ہے سر یہ کیا بات ہوئی، جب بھی فون کرو دوسری طرف سے آواز آتی ہے یور فون از آن اندر کال۔ تو میرا تو میں ایک دم، میں نے پھر اس کو کچھ جو میں نے اپنے استاد سے باتیں سن رکھی تھی اس کو سنائی بتائیں، اور پھر الحمدللہ وہ ایک ٹریک پر آ گیا۔ تو اس طرح کے بڑے سارے واقعات۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں عمر، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا کالم تو ضرور ہوگا کہ جو آپ کو جب بھی اداسی ہو تو آپ اس کالم کو پڑھتے ہو، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہو؟ جی عرفان بھائی، بالکل اسی طرح سے ہے۔ 2015 میں ایک تحریر، اس سے پہلے کالم کا میں ریگولر ریڈر نہیں تھا۔ وہ سب سے پہلے ایک حادثاتی طور پر وہ ایک کالم میری نظر سے گزرا، اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ شاید تحریر میرے لیے ہی لکھی گئی ہے، اور مجھے جتنی وہ تاثیر محسوس ہوئی ان الفاظ کی، آج بھی میں اپنے الفاظ میں وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن آپ کی اجازت سے وہ تحریر آپ کی خدمت میں اور اپنے ویورز کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ سر، اس تحریر کا، اس کالم کا عنوان ہے نسخہ۔ بابا جی نے تانبے کو سونا بنانے کا فن سیکھ لیا تھا، اور ہم یہ فن جاننے کے لیے روزانہ ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ کامران کی بارہ دری، کامران کی بارہ دری کی دیواریں آہستہ آہستہ بھربھرا رہی تھی۔ پرندے دیواروں کا چونا چگنے کے لیے صبح سویرے بارہ دری پہنچ جاتے تھے، اور رات کے اس اجڑے دیار کی گرمی گری چھتوں اور رکوع میں جھکی دیواروں پر پھرتے رہتے تھے۔ بابا رات کے وقت راوی کے اس سنسان ٹاپو پر آتا تھا۔ وہ مشرق کے رخ بیٹھ کر آلتی پالتی مارتا، اور سورج کی پہلی کرن تک وہاں دم ساتھ کر بیٹھا رہتا۔ فجر کے وقت جوں ہی پرندوں کی چونچیں کھلتی، وہ ایک لمبا سانس لیتا تھا، ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا تھا، باز کی طرح دونوں بازوؤں کو کھولتا، دوسری ٹانگ سیدھی کر کے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف پھیلاتا تھا، اور اڑتے ہوئے پرندے کے آسن میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ سورج چڑھنے تک اس آسن میں رہتے تھے، اور اس کے بعد سیدھے ہوتے تھے، اور چائے کا ایک بڑا مگ پیتے تھے۔ وہ چائے صرف نام کی چائے تھی۔ ہم ان کے سیدھے ہونے سے قبل ان کے لیے چائے بنا دیتے تھے۔ وہ چائے بھی نام کی چائے ہوتی تھی۔ بابا جی 2 گھونٹ پانی میں 2 گھونٹ دودھ اور چائے کے 4 چمچ پسند کرتے تھے۔ وہ میٹھے سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ ہم ان کی چائے میں چینی نہیں ڈالتے تھے۔ وہ اس کے بعد اپنی پتیلی اٹھاتے، پانی میں اترتے اور شڑپ شڑپ کرتے جنگل میں غائب ہو جاتے۔ ہم روز سوچتے، بابا جی کیسے جانتے ہیں پانی کس کس جگہ کم ہے، اور وہ چل کر دریا پار کر سکتے ہیں؟ ہم روز سوچتے تھے، اور ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ ہم کشتی کھولتے اور چپو چلا کر کنارے پہنچ جاتے۔ ہم بابا جی کے 3 شاگرد تھے۔ شاگرد بھی ہم نے خود ہی طے کر لیے۔ بابا جی نے ہمیں کبھی شاگرد نہیں مانا تھا، بلکہ بعض اوقات محسوس ہوتا تھا وہ شاید ہمارے وجود سے ہی لا تعلق ہے۔ وہ ہم سے 10 دن بات نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی بولنا ضروری ہوتا تو ان کی بات چند فکروں تک محدود ہوتی تھی۔ وہ سارا دن راوی کے جنگلوں میں غائب رہتے تھے، اور شام کے وقت اپنی گڈری اور میلی کچیلی پتیلی کے ساتھ کامران کی بارہ دری پہنچ جاتے تھے۔ ہم تینوں ان کے پہنچنے سے پہلے بارہ دری میں ہوتے تھے۔ بابا جی آتے، ہم پر ایک نگاہ ڈالتے، مشرق کے رخ بیٹھتے اور دم سادھتے۔ مجھے بابا جی کا پتہ دھرم پورہ کے بابا جی نے دیا تھا۔ یہ ان کے شاگرد تھے۔ میں نے ڈھونڈتا ڈھونڈتا کامران کی بارہ دری پہنچا۔
اور میں نے انہیں پا لیا، مگر وہ میرے وجود سے لا تعلق تھے، بالکل ان دونوں شاگردوں کی طرح جو مجھ سے پہلے ان کے مرید ہوئے اور جنہیں بابا جی کی سیوا کرتے 2 سال بیت چکے۔ میں کہانی کو مختصر کرتا ہوں۔ بابا جی مدراس کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں جوگیوں کے ہتھے چڑھے اور پھر پوری زندگی جوگ میں گزار۔ 25-30 سال قبل لاہور آئے اور راوی کے کنارے کو مسکن بنا لیا۔ وہ سارا دن جنگل میں غائب رہتے اور شام کے وقت کامران کی بارادری آ جاتے اور صبح 10 بجے تک وہیں رہتے۔ دھرم پورے والے بابا جی کا کہنا تھا یہ بابا جی تانبے کو سونا بنانا جانتے ہیں۔ انہوں نے خود ایک بار تانبے کی ڈلی سونا بنا کر انہیں گفٹ کی۔ میں ان دنوں کیمیا گری کے بارے میں کتابیں پڑھ رہا تھا۔ سائنس کہتی ہے کوئی دھات اپنا وجود تبدیل نہیں کرتی، مگر کیمیا گری کہتی ہے ہم جس طرح ہوا کو مایا کو ٹھوس بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح لوہے کو تانبا اور تانبے کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا۔ اور میں ان دنوں اس بات کو سچ مانتا تھا، اور سچائی کی تلاش نے مجھے اس بابا جی تک لے آئی۔ اور سچائی کی یہ تلاش، بابا جی دنیا جہاں کی نعمتوں اور ضرورتوں سے مبرہ تھے۔ وہ کپڑے روڑی سے نکال کر پہن لیتے، جوتے وہ پہنتے نہیں تھے، وہ کھاتے کیا تھے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم بس اس گڈری کڑوی چائے کا ایک کپ پیتے دیکھتے تھے اور وہ اس کے بعد اپنی پتیلی لے کر جنگل میں غائب ہو جاتے۔ میں کہانی کو مزید مختصر کرتا ہوں۔ یہ سردی کی سرد رات تھی۔ میں اس رات بابا جی کے پاس اکیلا تھا۔ کامران کی بارادری میں بارش ہو رہی۔ بابا جی بارش میں آسن لگا کر بیٹھے اور میں چھتری تان کر ان کے سر پر کھڑا تھا۔ بابا جی نے اچانک ایک لمبی ہچکی لی، ان کا سانس اکھڑا اور انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی خوفناک اور گرم آنکھیں نہیں دیکھی۔ میرے پورے جسم میں حرارت دوڑ گئی اور میں سردیوں کی بارش میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ بابا تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر سے چھتری ہٹائی، گیلی زمین سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا، چھتری بند کی اور ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابے نے لمبا سانس لیا اور بولا، کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا، کیا واقعی تانبے کو سونا بنانا جانتے ہیں؟ بابے نے خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر بولا، ہاں میں نے جوانی میں سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں دولت مند بن جاؤں گا۔ بابے نے کہتا لگایا، وہ ہنستا رہا، دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ وہ کھانستے کھانستے دوہرا ہوا اور تقریباً بے حالی کے عالم میں دیر تک اپنے ہی پاؤں پر گرا رہا۔ وہ پھر کھانستے کھانستے سیدھا ہوا اور پوچھا، تم دولت مند بن کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا۔ اس نے پوچھا، نعمتیں خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں خوش ہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا، گویا تمہیں سونا نہیں، دولت نہیں، سکون اور خوشی چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا، کیا تم دراصل سکون اور خوشی کی تلاش میں آئے ہو؟ میں اس وقت نوجوان تھا اور میں دنیا کے ہر نوجوان کی طرح
دولت کو خوشی اور سکون سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، مگر بابے نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا اور میں نے اسی کنفیوژن میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابے نے ایک اور لمبا کہکا لگایا اور اس کہکے کا اختتام بھی کھانسی پر ہوا۔ وہ دم سنبھالتے ہوئے بولا، کاکا، میں تمہیں سونے کی بجائے انسان کو بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ واہ، میں تمہیں دولت مند کی بجائے سکون اور خوش رہنے کا طریقہ اور گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور وہ بولا، انسان کی خواہشیں جب تک اس کے وجود اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں، اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خوشیوں کو عمر اور اپنے وجود سے چھوٹا کر لو، تم خوشی بھی پاؤ گے اور سکون بھی، اور جب خوشی اور سکون پا جاؤ تو تم انسان سے بندے بن جاؤ۔ مجھے بابے کی بات سمجھ نہ آئی۔ بابے نے میرے چہرے پر لکھی تشکیک پڑھ لی۔ وہ بولا، تم قرآن مجید میں پڑھو، اللہ تعالیٰ خوشی سے لطفے لوگوں کو انسان کہتا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ بابے نے اس کے بعد کامران کی بارہ دری کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس کو بنانے والا بھی انسان تھا، وہ اپنی عمر سے لمبے اور مضبوط عمارت بنانے کے خبط میں مبتلا تھا۔ وہ پوری زندگی دولت بھی جمع کرتا رہا، مگر اس کی دولت اور عمارت نے اسے سکون اور خوشی نہ دی۔ خوش میں ہوں اس دولت مند کی گری پڑی بارہ دری میں برستی بارش میں بے ایمان بیٹھ کر۔ میں نے بے صبری سے کہا، اور میں بھی۔ اس نے کہکا لگایا اور جواب دیا، نہیں نہیں، تم نہیں، تم جب تک تانبے کو سونا بنانے کا خبط پالتے رہو گے، تم اس وقت تک خوشی سے دور بھاگتے رہو گے، تم خوشی سے بھٹکے رہو گے، تم اس وقت تک سکون سے دور رہو گے۔ بابے نے اس کے بعد زمین سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور فرش پر رگڑ کر بولا، لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دینا۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اس کو بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے ہو، بے سامان واپس جاؤ گے۔ سامان جمع نہ کرو، واہ، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو۔ جب جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہے۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں رستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ واہ، دینے میں خوشی ہے، وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے۔ چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے۔ سادھوؤں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو جاگ جائے گا۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم جب اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی۔ واہ، اور ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ بابے نے ایک لمبی سانس لی، اس نے میری چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور فرمایا، جاؤ تم پر رحمتوں کی یہ چھتری آخری سانس تک رہے گی۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسروں کو فیصلے کا موقع دینا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، واہ واہ، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہے اسے جانے دو، مگر جو واپس آ رہا ہے اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی عادت ہے۔ اللہ واپس آنے والے کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہو، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔
میں واپس آ گیا اور پھر کبھی کامران کی بارادری نہ گیا، کیونکہ مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا۔ بہت ماشاء اللہ، شکریہ عرفان بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ عمر بھائی، ایک بہت خوبصورت تحریر اور آپ نے پڑھا بڑا خوب۔ اور ان بابوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ڈپریشن کو، آپ کی ٹینشن کو، آپ کی انزائٹیز کو بالکل دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے ایک بابے کی بات یاد آ گئی۔ ایک مجذوب بابا تھا، اور مجذوب بابا ایک سالک بابے کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو آؤ بابا جی، آج لکن میٹی کھیلتے ہیں، چھپن چھپائی بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے نا۔ تو بابے نے کہا جی چلو جی بابا جی آج لکن میٹی کھیلتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو کھیل لیتے ہیں۔ تو مجذوب بابا کہتا ہے پہلے میں نے چھپنا ہے۔ اس نے کہا چلو تم چھپ جاؤ۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ چھپ گیا، اور چھپا، کبھی اس کو زمین کی دائیں طرف نظر دوڑا کے دیکھا تو نہ ملا، بائیں طرف نظر دوڑائی تو نہ ملا، آگے دیکھا نہ ملا، پیچھے دیکھا نہ ملا، پاتال میں دیکھا نہ ملا، آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بابا مجذوب سورج کے اندر چھپ کے بیٹھا تھا۔ اچھا، تو پتہ نہیں اس میں کیا رمز ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو گردن سے پکڑا اور باہر نکالا، اور اب میری باری تھی چھپنے کی۔ کہتے ہیں میں چھپ گیا، وہ بابا بڑی دیر مجھے ڈھونڈتا رہا لیکن میں اس سے نہ ملا۔ تو جس بندے کو یہ کہانی سنائی جا رہی تھی اس نے کہا تو بابا جی آپ کہاں چھپے تھے جو وہ آپ کو تلاش نہ کر سکا؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا، انسان کے جسم کے 4 مرکبات ہوتے ہیں۔ انسان 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ میں نے میں نے اپنے جسم کے چاروں کمپوننٹ کو سکیٹرڈ کیا۔ میں نے آگ کو آگ میں جلا دیا، میں نے پانی کو پانی میں تحلیل کر دیا، میں نے ہوا کو ہوا میں اڑا دیا، اور میں نے مٹی کو مٹی میں غرق کر دیا۔ تو اس نے مجھے ڈھونڈنا کہاں تھا؟ تو بابوں کی باتوں میں بڑی رمز کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو تحریریں ہوتی ہیں یہ آپ کے ڈپریشنز کو دور کرتی ہیں۔ اور عمر بھائی، عرفان صدیقی صاحب ایک مشہور کالمسٹ ہیں، ان کی ایک کتاب مکہ مدینہ کتاب ہے، اس میں ایک کالم ہے، اور اس کالم کی چند لائنوں کا مفہوم میں بتا سکتا ہوں۔ ڈپریشن دور کرنے کے لیے مجھے جب بھی خدا نہ خواستہ، اللہ کا شکر کہ استاد ایسے ملے، ڈپریشن کبھی ہوا نہیں، لیکن پھر بھی اگر کبھی تھوڑی بہت پریشانی ہو تو میں یہ کالم کی لائنیں اپنے من ہی من میں ضرور جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کو دہراتا ہوں، اس کا کانسیپٹ فیل کرتا ہوں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب بڑی شستہ اردو بولتے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ مفہوم کے طور پر میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان بڑی جب مشکلات میں ہوتے ہیں، جب مسائل میں گرے ہوتے ہیں، اور ان مسائل کا ذکر انہوں نے افغانستان کے حالات پر کیا، پاکستان کے اندرونی معاملات پر کیا، فلسطین کے معاملات پر کیا، اور ایران کے معاملات پر کیا، اور سعودی عرب، مکہ اور مدینہ کے معاملات پر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو مسلمان ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی کے عالم میں جب 9/11 کا اٹیک ہوتا ہے، جب افغانستان کو تورا بورا کو کھنڈرات بنا دیا جاتا ہے، جب عراق میں خون کا کھیل کھیلا جاتا ہے، جب ایران اور عراق کی وار لگتی ہے، جب پاکستان میں مہاجرین کی آمد ہوتی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم ہوتا ہے، پھر جب ایک عام مسلمان میری طرح کا جب پریشان ہوتا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں جب بہت دکھی ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے میں آتا ہے، اپنے دل کے اندر دیکھتا ہے، اور اللہ کا بڑا احسان کہ ہمارے دل میں اور مسلمان کے دل میں اور گئے گزرے مسلمان کے دل میں بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک خوبصورت غلاف میں ایک خوبصورت ڈبیا کے اندر چھپی ہوئی اور ایک خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹی ہوئی
ہمارے دل کے کسی کونے میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں، اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنے دل کا آئینہ کھولتے ہیں، وہاں سے وہ ڈبیا نکالتے ہیں، اس ڈبیا کو کھولنے، غلاف کو کھولتے ہیں، ڈبیا نکال کر اس محبت کو کھول کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر اپنے سارے دکھڑے، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے ڈپریشن، اپنی ساری انزائٹیز اس محبت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر عرفان صدیقی صاحب روتی آنکھوں سے لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا بنتا ہوگا جن کے پاس نہ کوئی مدینہ ہے، نہ کوئی محبت رسول ہے جس کے سامنے وہ اپنی تمام دکھڑے رکھ سکیں۔ تو انزائٹیز کو دور کرنے کے لیے جو میرے پاس نسخہ ہے، وہ اپنی تمام کی تمام مشکلات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے سر نگوہ کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت اصل میں اللہ سے محبت ہے۔ یہ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا، اور یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں ریچارج کرتی ہیں، اور اصل میں ہمارے ڈپریشنز کو، ہماری انزائٹیز اور ہماری پریشانیوں کو دور کرتی ہیں۔ جی عمر۔ عمر بھائی، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی عرفان بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ عرفان بھائی، جس خوبصورت انداز میں آپ نے عرفان صدیقی صاحب کے کالم کا حوالہ دیا، میرا نہیں خیال کہ اس گفتگو کے بعد ہمارا مزید بولنا بنتا ہے، کیونکہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ آپ نے اور جو میں نے آج آپ کو کالم پیش کیا، اس میں ایک انسان کی جو ذاتیات سے متعلق جتنی بھی جو پرابلمز ہیں، جو اس کی نفسیاتی خواہشات ہیں، جو یا لسانی خواہشات ہیں، اس کا حل موجود تھا۔ ہمیں اپنی ذات کے اندر اپنے خدا سے اور نیچر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا یقین مستحکم رکھیں، اپنی تمام حاجات اور اپنے مسائل کو اپنے خدا کے حضور پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانی پیدا کیجیے گا، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور نا امیدی کفر ہے۔ آج کے پروگرام سے عرفان بھائی اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں۔ کل دوبارہ سے اسی وقت شام 10:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے آر جے عرفان اشرف اور آر جے عمر خالد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔